سب سے زیادہ اگر مظلوم کوئی ہے نا تو امام ہے. صحیح بول رہا ہوں میں آپ کے سامنے, ایک امام کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. اس جونپور میں 10 امام نے آ کر کے میرے سامنے یہ باتیں بیان کی جب میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. اور آپ سروے کر لیجئے نا, آپ میری بات پر یقین نہ کیجئے, آپ سروے کر لیجئے. جتنی مسجد آپ کی نظر میں ہے سب کے امام کا نمبر لے لیجئے اور سب سے فون کر کے بات کر لیجئے. سب کی صورتحال یہ ہے. اس میں ہم نے اپنے اماموں کے ساتھ یہ بدترین سلوک کیا ہے. 100 روپیہ ہماری جیب سے امام کے لیے نہیں نکلتا ہے. ہم خود سوچیں کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, کتنی فیس دینا پڑتا ہے. 5,000 میں ہمارے گھر کا خرچہ چل سکتا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ امام کو بیوی اور بچے ہیں کہ نہیں, وہ کیسے چلاتا ہے اپنے گھر کا خرچ؟ اللہ کے سامنے ہمارا غریبان نہیں پکڑا جائے گا؟ سوال نہیں ہوگا ہم سے اللہ کے سامنے؟ جواب دینا ہوگا اور جواب نہیں نکل پائے گا اللہ کے سامنے. جتنے امیر اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور امام پر ظلم کر رہے ہیں, کل قیامت کے دن ان کا غریبان پکڑا جائے گا. رکشہ چلا رہا ہے بیچارہ, وہ کہا مفتی صاحب مجبور ہو کر کے مجھے چھوڑنا پڑا, ورنہ میں مصلی رسول کو کبھی نہ چھوڑتا. میں حافظ بنا تھا, مجھے بہت شوق تھا, میں دین کی خدمت کروں گا, لیکن شادی ہو گئی, بچے ہو گئے. اب بچوں کو کھلانا ہے, دوا ہے, بیوی کا انتظام کرنا ہے, 3-3 4-4 مہینہ سیلری نہیں دے رہے ہیں, الٹا روزانہ سنا رہے ہیں, میں کیسے کیا کروں؟ میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا اب الحمدللہ روزانہ 500-600 مل جاتا ہے, رکشہ چلاتا ہے بیچارہ. نمبر بھی میں نے لیا, کہیں جانا ہوتا ہے فون کرتے ہیں, بیچارے آتے ہیں. یہ سارے امام کی حالت ہے. کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا, لکھ کر کے رکھ لیجیے, اللہ کے نبی کی حدیث ہے. کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہوگا آپ کو. اور نماز کیسے لوگ پڑھائیں گے؟ داڑھی منڈے نماز پڑھائیں گے. کون نماز پڑھائے گا؟ جو داڑھی کاٹتا ہے وہ نماز پڑھائے گا. نماز آپ کی مکروہ تحریمی ہوگی. پیسہ رکھیے اپنے اپنے پاس. آپ لوگ امام کو دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس. چلو بھر پانی میں ڈوب کر کے مر جانا چاہیے لوگوں کو. جا کر کے دیکھیں ہندوؤں کا کیا ہوتا ہے ان کے پنڈتوں کے ساتھ سلوک. دیکھیں کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں. ہمارے اماموں کا حال یہ ہے کہ ہم ان کو سیلری 5,000 نہیں دے پاتے. رکشہ چلا رہا ہے بیچارہ. کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب نماز سوچ رہے ہیں کہ اب امامت چھوڑ دیں, امامت چھوڑ دیں. بھئی کیوں چھوڑنا ہے؟ مسئلہ یہی ہے. نہ کوئی نماز پڑھانے والا ملے گا, جنازہ رکھا ہوگا, کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ہوگا, کوئی تراویح پڑھانے والا بھی نہیں ملے گا. یعنی قریب وہ دور بھی آئے گا. ساری مسجدیں ویران ہو جائیں گی, سرخیابی, قبابی, جواری بھرے ہوں گے. شرار الخلق یعنی سب سے بدتر مخلوق پر اللہ قیامت کو قائم فرمائے. دیکھیں میں حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں.